جیسے کہ میں آپ کے پروگرام سنتا ہوں اور میری پوری فیملی سنتی ہے، لیکن اس میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں، اور میری بھی کچھ کنفیوژن ہے اس چیز کے اندر۔ آپ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ جو معصومین علیہ السلام ہیں وہ ہماری طرح کھاتے پیتے تھے اور بیمار ہوتے تھے، جنگ پہ جاتے تھے، اور شہادت بھی جو ہے وہ میراث ہے، ٹھیک ہے، اس میں شک ہے بھائی، اس میں لیکن شک ہے، اس میں شک ہے، ان کی جی بے شک ہے، لیکن شیخ مجھے صرف شک ہے، یہ اس میں بے شک بتائیے، شک میرے علم میں یہ اضافہ کیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میرا تقلید سے کوئی تعلق نہیں، اس فراڈ میں نہیں ہوں، میں ولایتی ہوں، اور آپ کی جو معصوم کی حدیث ہے اس پہ غور کرنے کی فکر شروع کی آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد، بکس کلیکٹ کی اور اس طرف جو ہے وہ مولا لے کے گئے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولا جو ہیں، معصوم جو ہیں، وہ اللہ کے نور سے ہیں، اس بات کے آپ بھی قائل ہیں، یہ آپ نے بھی بتائی، لیکن کانفلکٹ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ اگر ان کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر آیت تطہیر جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہے تو وہ پھر اس سے پھر ہم انکار اس سے کریں کیا گے تعلق ہے بھائی؟ معاذ اللہ۔ آئے تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نجاسات سے پاک کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اللہ تعالیٰ نے ان بالکل کو شیخ، شک سے، بالکل کفر سے، خطا سے، جو بھی گناہ ہیں اللہ نے ان سے پاک کیا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ ان کے والد جی کا نام ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ یہ واقعاً ان کے والد تھے بھائی، اس طرح نہیں کہ ان کے والد، یہ ان کی ولادت نہیں ہوئی، واقعاً والد ہیں ان کی والدہ واقعاً ماں ہیں، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور وہ ان کے باپ بھی اپنے ان کے نانی کے پیٹ میں تھے، ان سب کی ولادت ہوئی ہے۔ اب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی خطا نہیں کیا، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ نے اس سے پاک کیا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نور دیتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا سب فعل صحیح ہے، اس کا کب اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی ولادت نہیں ہونی چاہیے؟ ولادت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، اور ماں باپ نہیں ہے، پیغمبر کیا ہے؟ ولادت نہیں۔ ولادت کا کیا مطلب ہے کہ باپ کے صلب سے، ماں کے رحم سے دنیا میں آئے، اس کو کہتے ہیں ولادت۔ آپ کہتے ہیں ولادت نہیں، تو کہاں سے آ گئے؟ نہیں شیخ، آپ میری بات کو سمجھیں تھوڑا سا، اور دیکھیں جیسے ولادت ہماری ہوتی ہے نا، جس کے اندر ہم نجاست میں شامل ہوتے ہیں، جب کوئی ماں یا ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا تو لازمی سی بات ہے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے، دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی ولادت ہوتی ہے، وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، لیکن وہ پہلو سے، ماں کے پہلو سے نکلتے ہیں، وہ جیسے انسان اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلتا ہے نا، دنیا عام بچے وہ شرمگاہ سے نہیں نکلتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے پہلو ان کا ہوتا ہے، یہ احادیث روایات میں ہے جی، لیکن ان کی ولادت ہے، ان کی ولادت ہے، وہ دنیا میں ان کی پیدائش ہے، ان کی والدہ ہے، ان کا والد ہے، سب ائمہ علیہ السلام کے، حضرت آدم علیہ السلام کے بابا ہیں، ہم سب کے بابا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت حوا ہم سب کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا نسب ہے، اس طرح نہیں ان کا نسب ہی نہیں ہے جی۔ بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر، بہت شکریہ، اللہ آپ کو عزت مولا آپ کو کامیاب کرے، اور اللہ آپ میری کو بڑی سلامتی دے، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خدا آپ کو اس عزت دے، مشن خدا میں آپ کو سلامتی دے، بہت کامیاب کرے، اس مہربانی، جہاد میں آپ کو تھینک یو سر، مولا اللہ سلامت آپ کو رکھے۔ سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی، اللہ تعالیٰ کو سلامتی دے۔ اور جو آیت تطہیر ہے نا، آیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ کبھی مثلا آپ ان پہ خون ڈال دیں، وہ خون ان کو نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آیت تطہیر کا مطلب یہ، اگر آپ کوئی مثلا جنگوں میں جاتے تھے نا، امیر المومنین علیہ السلام، کوئی وہی زخمی ہو گیا، اس کو اٹھا لو، یا کسی کافر کو قتل کیا، جنگوں میں تو پرانے زمانے کے جنگوں میں کیسے جنگ ہوتے تھے؟ بہت سخت جنگ ہوتے تھے بھائی، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کا گردن قلم ہوتا ہے بھائی، کسی کا تلوار سے مارا، اس کے پیٹ سے خون فوارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لازمی بات ہے وہاں سے خون نکلتا ہے، خون کے فوارے ہوتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام آتے ہیں کہ وہ خون ہے بھائی، وہ اکثر وہ خون کفار کا ہوتا ہے، مشرکین کا ہوتا ہے۔ اب یہ آیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں کہ اگر خون ان پہ آپ پینگ بھی دیں، خون ان کو نہیں لگے گی، آیت تطہیر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آیت تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رجس سے پاک کیا۔ رجس کیا ہے؟ گناہ سے، عمل شیطان سے، خطا سے، شک سے، غلط عقائد سے، باطنی امور سے، یہ باطنی امور کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر امام علیہ السلام کو بھئی وہ لگتی نہیں ان کو، اگر وہ مثلا صحرا میں جا رہے ہیں، بہت غبار ہے، فرض کریں غبار ان پہ نہیں بیٹھتا بھئی، کیوں؟ اللہ نے ان کو پاک کیا، غبار مٹی جو ان پہ نہیں بیٹھتی، نہیں، اس طرح نہیں ہے بھئی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے نا، ان کے مختلف حدیث ہے کہ ان کے چہرے پہ غبار بہت بیٹھا تھا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ وہاں جنگ ہے، صحرا ہے، مٹی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی، اب امام حسین علیہ السلام کے متعلق مجھے شک پڑ گیا، اس طرح کی ابھی روایت یاد نہیں آ رہی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ روز عاشور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ بہت گرد بیٹھا ہے، بہت خاک آلود ہے۔
روایت کافی مشہور ہے نا، اور کہا کہ میں صبح سے ابھی تک خون جمع کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام۔